اور خوشی کے چند لمحات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہائپون مجھے شرمندہ کرتا رہا اور میں مسکراتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، کیا اب بھی تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیوں نہیں ہائپون؟ ہاں، میں ذرا غنایا سے اجازت لے لوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ اب آپ اپنے دوست کے ساتھ جانے کے لیے تم غنایا سے اجازت لو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں غنایا کی قربت کو بے حد پسند کرتا ہوں۔ اگر دوبارہ اس کے پاس واپس آنے کے لیے میں اس سے دوستی یا تعلقات رکھنے ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہائپون نے جواب دیا اور میں غنایا کے پاس واپس پہنچ گیا۔ غنایا بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری جانب دیکھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ اس قدر پرجوش نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے کہا، میں جا رہا ہوں غنایا، اور ممکن ہے بہت دیر تک واپس نہ آ سکوں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، تم اپنے تمام کام نمٹا لو، اس کے بعد میرے پاس آ جانا۔ غنایا نے جواب دیا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں گرم جوشی نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا تھا، لیکن ایک رقاصہ سے اس سے زیادہ کیا توقع رکھی جا سکتی تھی؟ میں بھی اتنا سستا نہ تھا کہ اس کی قربت کے لیے دیوانہ ہو جاتا۔ ظاہر ہے یہاں تمہیں کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا تھا، اور وہ مقصد پورا کرنے ہی میں میری عافیت تھی۔ پر نہ ہائپون کا مذاق اس کے طنز میرے دل کو چلنی کر دیتے۔ وہ یہی کہتا تھا کہ میں عقل کھو بیٹھا اور وہاں سے خوفزدہ ہو کر واپس چلا آیا۔ چنانچہ میں اپنے دوست ہائپون کے ساتھ واپس خیمے میں چلا آیا۔ تب میں نے ہائپون سے کہا، ہائپون میرے دوست، یہ تو افسوس کی بات ہے کہ میں اپنا کافی قیمتی وقت اس رقاصہ کے چکر میں ضائع کر چکا۔ میں نہیں جانتا کہ یہاں جشن کی تقریبات میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی یہاں سے واپس لوٹوں گا، اور مجھے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جشن کی کیا تفصیلات ہیں؟ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ بس کوئی خاص بات نہیں، کل صبح پرسیفون کا دیدار کرایا گیا تھا لوگوں کو، اور اب وہ اپنے خیمے میں واپس جا چکی ہے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کو عقل آئی وہ تو خاموشی سے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے، اور جو احمق اب بھی حکمرانی کے طلبگار ہیں وہ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ مقابلے شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ یا تو مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ہائپون نے بتایا، اور میں سن رہ گیا۔ کیا پرسیفون کا دیدار کرا دیا؟ کیا تم بھی اس میں شامل تھے ہائپون؟ میں شامل تو تھا، لیکن پرسیفون کے بارے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ وہ انتہائی بد شکل عورت ہے۔ اس لڑکی کہنا تو میرے خیال میں لڑکیوں کی توہین ہے۔ تعجب ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میں تو ان مقابلوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میں پرسیفون کی صورت بھی نہ دیکھ سکا۔ ہاں، اب تو مجبوری ہے۔ تم اس کی صورت کیسے دیکھ سکتے تھے؟ تو تم اس وقت غنایا کی آغوش میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بلا شبہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک رقاصہ کے لیے اپنے مقصد سے ہٹ گیا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر پرسیفون شکل و صورت کی اتنی بری ہے تو کیا میں اسے بیوی بنا کر بستی میں لے جاؤں تو لوگ مجھے ہوش مند سمجھیں گے؟ ہاں، وہ ضرور مجھے عقل مند گردانیں گے، ایسا عقل مند جس نے دولت کے پیچھے اپنے سب کچھ لٹا دیا۔ لیکن میرے ذہن میں ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ بلا شبہ اگر پرسیفون میری پسند کی لڑکی ہوتی جیسا کہ میرا خیال تھا تو پھر حکمرانی ہاتھ آ جاتی تو برا نہ تھا، لیکن اب جب کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ صورت و شکل کی انتہائی خراب ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں اسی پیچ و خم میں الجھا ہوا تھا، اور اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ ہائپون بدبخت سیر و تفریح کے لیے نکل گیا تھا۔ اس بدبخت نے مجھے ساتھ لینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، اور وہ ایک حد تک صحیح بھی تھا، کیونکہ میں نے ایک رقاصہ کے جال میں پھنس کر اسے نظر انداز کیا تھا۔ اب اس کی باری تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس شام میں پریشانی کے عالم میں کافی دور نکل گیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا خیمہ ندی کے ساتھ تھا اور یہ بڑی دور تک گنگناتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ خیموں کا ایک لمبا سا چکر کاٹ کر میں پھر ندی کے کنارے پہنچ گیا، اور نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے ایک چمکدار پتھر بے حد بھایا۔ یہ پتھر پانی کے ریلے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کبھی وہ رک جاتا، کبھی ریلے کے ساتھ بہتا، اور کبھی آگے بڑھنے لگتا، اور اس پتھر پر نگاہیں جمائے میں بھی آگے بڑھتا رہا۔ یہ کہ امکانہ سی بات تھی، لیکن انداز بے خیالی کا تھا، اور اس میں میرے کسی جذبے کو دخل نہ تھا۔ ہاں، یہ دوسری بات تھی کہ بعض اوقات حالات اور تقدیر کچھ ایسا وقت ہے اور کچھ ایسے حالات بخش دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ناواقف ہوتا ہے کہ تقدیر اسے کہاں لے جا رہی ہے، لیکن تقدیر اسے وہاں لے جاتی ہے جس راستے کو وہ کھوجنا چاہتا ہے۔ میں بھی چمکدار پتھر کے ساتھ سیر کرتا ہوا نہ جانے کہاں نکل گیا۔ تب میں نے سوچا کہ یہ پتھر نہ جانے مجھے کہاں لے جائے گا، شاید ندی کے آخری کنارے تک، اور میں اتنی دور نکل جاؤں گا کہ مجھے راستے کا بھی اندازہ نہیں رہے گا۔ کوئی یہ ندی ایک بہترین راستے کی لکیر تھی، لیکن اب اس سے آگے بڑھنا عقل مندی نہیں تھی۔ لیکن میں اس پتھر کو اتنا پسند کر چکا تھا کہ اب اسے چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے ندی میں ایک قدم رکھا، پانی میں اترا، اور وہ پتھر میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔
کیا حسین پتھر تھا! میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن اچانک ایک عجیب سی بات ہوئی۔ پتھر میرے ہاتھ ہی میں تھا۔ جب میں نے نسوانی کیکوں کی آوازیں سنی، میں پہلے مڑ کر دیکھنے لگا، نہ جانے یہ پریاں کہاں سے اتری تھیں۔ یقینی طور پر زمین سے ان کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سب کی سب زرق برق لباسوں میں ملبوس تھیں، اور ان کے درمیان ایک ایسا چہرہ تھا جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی۔ دمکتا ہوا حسین چہرہ، آنکھیں تھی کہ جگمگاتے ہوئے ہیرے۔ میں متعجبانہ انداز میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کی نگاہ بھی مجھ پر پڑ گئی۔ تب وہ ایک دم ہنستے ہنستے خاموش ہو گئی۔ وہ سب متحیرانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ تب ان سے ایک آگے بڑھ کر مجھ سے بولی، تمہیں نہیں معلوم کہ اس علاقے میں آنا ممنوع ہے؟ اس نے بھاری لہجے میں مجھ سے کہا، لیکن میں نے لڑکی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مجھ پر تو سحر طاری ہو گیا تھا۔ میں ان ستاروں کے جھرمٹ میں چھپے ہوئے اس منور چاند کو دیکھ رہا تھا، جسے کا عالم منور ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ تب ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر میرا شانہ جھنجھوڑ دیا۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ کیا تم ہوش و خرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے ہو؟ لڑکی کا لہجہ کافی تیز ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے چونک کر اسے پوچھا۔ یہاں آنا ممنوع ہے۔ اچھا، میں نے بے خیالی سے جواب دیا۔ اچھا کہ بچے، میں کہہ رہی ہوں یہاں عام لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہاں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتھر۔ کیسا پتھر؟ لڑکی نے چونک کر پتھر کو دیکھا۔ ہاں، یہ پتھر ہی ہے مجھے یہاں تک لایا ہے، جو اس پتھر ہی نے میری رہنمائی کی ہے، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن میری نگاہیں اسی چاند کا طواف کر رہی تھی۔ تب تم یہ رہنما پتھر ہمیں دے دو، کہیں یہ ہی تمہاری موت کا سبب نہ بن جائے، اسی لڑکی نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر اس پتھر نے میری رہنمائی کی اور یہی اس بات کا معجب بنا ہے کہ میں اس چاند سے ٹکڑے کو دیکھوں، تو یہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے، اور میں اسے کسی طور تمہارے حوالے نہ کروں گا۔ میں نے جواب دیا، کہا تمہاری جان کیوں نہ لے لے؟ جان کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اگر کوئی عزم ہو تو تمہارے ذہن میں کوئی عزم ہے؟ ہاں۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ اس لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ وہ جو تمہارے درمیان ایسی ہی نظر آ رہی ہے کہ ستاروں کی چرمٹ میں چاند ہے۔ خوب، بہت خوب۔ تو گویا تم شاعر بھی ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں، اسے دیکھ کر شعر کہا جا سکتا ہے۔ میری نگاہیں ابھی تک اس پر جمی ہوئی تھی، اور میں خود کو ذہنی طور پر عجیب تر پا رہا تھا۔ وہ نہیں تھا جو اب تک رہا تھا، بلکہ وہ تھا جس کے خول میں آ گیا تھا۔ نوجوان حسینہ الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، چاہے سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں کون ہوں اور ان سے ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں۔ جس کی ساتھی تھی، اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ پھر وہ چند قدم آگے بڑھائی۔ اب وہ میری نگاہوں کے سامنے تھی، اور میں اسے مبہوت پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، نسیان، کیا بات ہے؟ عجیب سا نوجوان ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے شہزادی پرسیفون۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، ہم اس کی باتوں کا کیا جواب دیں؟ آپ خود ہی اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، اور اس نے ممنوع علاقے میں آنے کی جرت کیسے کی؟ تب حسین نگاہیں سوالیہ انداز میں میری جانب اٹھی۔ کون ہو تم؟ باریک لبوں سے پوچھا گیا۔ لوگ مجھے ہیگی کہتے تھے، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ خود کو کچھ نہ کہوں، بس تیرا سایہ سمجھ لوں خود کو۔ میں نے جواب دیا، عجیب الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ اس علاقے میں آنا ممنوع ہے؟ ہاں، میں نہیں جانتا تھا، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ یہاں تو ہے، تو پھر میں سارے امکانات کو نظر انداز کر دیتا۔ میں نے کہا، تم اپنی زندگی سے بیزار ہو؟ تھا نہیں، ہو گیا ہوں۔ کب سے؟ طنزیہ انداز میں پوچھا گیا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ بارو پروکار آواز بھری، یہ کہ یہاں تجھے حاصل کر لوں یا پھر زندگی ختم کر لوں؟ تو اس کے ذرائع تو موجود ہیں۔ پرسیفون کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کون سے ذرائع؟ یہاں میرے حصول کے لیے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان مقابلوں میں حصہ لینے والوں کو شکست دو، یا حصول میں ناکام رہ کر خودکشی کرنا چاہتے ہو تو میرے خیال میں اس کا آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ خواہ میں اس ذریعہ سے پورا فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم پرسیفون ہو۔ او، یہ تو میری توہین کر رہے ہو؟ اس نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ اس کی حسین پیشانی پر ہلکی سی شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ نہیں، بلکہ جب تمہارا دیدار عام ہوا تو میں اس مجمع میں موجود نہیں تھا۔ میں نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نوجوان، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے تو میرا مشورہ مناسب ہے۔ تم اپنی قوت کے جوہر دکھاؤ اور میرے باپ کو متاثر کر لو۔ مجھے تمہارے نزدیک آنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور اب جب کہ یہ تیری ہدایت ہے، ہدایت نہیں، میں تمہاری طلب کے جواب میں کہہ رہی ہوں، کوئی تیرے ذہن میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی؟ میں نے دکھ بھرے لہجے میں سوال کیا، اور شاید میرے اس انداز نے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی۔ اس نے عجیب سے انداز میں اپنی ساتھی لڑکیوں کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھنے کے بعد اپنی ساتھیوں سے پوچھا، تم ذرا تھوڑی دور ہٹ جاؤ، میں تنہائی میں اس سے گفتگو کر کے اسے کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ شوخ لڑکیاں شوخ انداز میں پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی اور وہ میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں ہمکانہ انداز میں پرسیفون کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تب پرسیفون کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے
اور اسے دھیمے لہجے میں کہا، کیا تمہارے خیال میں یہ تمہاری دیوانگی نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا، آپ کا اشارہ کس جانب ہے پرسیفون؟ میں نے سوال کرتے ہوئے کہا، تم یہاں غالباً جشن میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر تم میرے حصول کے لیے آئے ہوتے تو تمہاری تمام توجہ میری جانب ہوتی۔ گویا اس وقت تک تمہارے ذہن میں میرا کوئی خیال نہیں تھا جب تک کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اور اب اس وقت اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں پرسیفون ہوں تو تم ان مقابلوں کا تصور نہیں کرتے۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا، دل تو چاہا بتا دوں کہ میں کس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں یہ سب کچھ کہنا اس کے حسن کی توہین تھی۔ چنانچہ میں نے اس بات کو تھوڑا بدل دیا، ہاں پرسیفون، تمہارا خیال درست ہے، میں تمہارے حصول کے لیے نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے پرسیفون کہ وہ لوگ جو تمہیں دیکھے بغیر تمہارے حصول کے خواہش مند نہ تھے، دراصل وہ تمہاری قربت نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ تم کیا ہو، انہیں بس ایک حسین شہزادی اور ایک حسین مملکت کی ضرورت تھی۔ ان کے ذہن میں ایک حسین مملکت کا تصور موجود تھا، جبکہ حسین شہزادی ان کے تصور سے دور تھی۔ انہوں نے اسے دیکھے بغیر اس کے لیے جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شہزادی کیسی بھی ہو، وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنے کے بعد اس کی حکومت کو حاصل کرنا پسند کریں گے۔ خود میں ان میں شامل نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تمہارا حصول قربت چاہتا ہوں، اور اگر تمہارے قرب کے لیے مجھے جان بھی دینا پڑی نا تو وہ میرے لیے ناگوار خاطر نہ ہوگی۔ رہی حکومت کی بات تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم بڑی عجیب باتیں کرتے ہو، ایسی عجیب باتیں جو مجھے متاثر کرتی ہیں، لیکن اب میں تمہارے لیے پریشان ہو جاؤں گی۔ وہ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم میرے حصول کے لیے جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں خونخوار نہیں ہوتے، جبکہ یہاں ایسے ایسے وحشی درندے سامنے آئیں گے کہ جو جنگ و قتل کے عادی ہوں گے۔ تم نے ٹھیک کہا پرسیفون، محبت کرنے والے خونخوار نہیں ہوتے، وہ قتل و غارت سے دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن انسان کے سامنے جب کوئی مطمع نظر آ جائے، کوئی اس کی منزل بن جائے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ پامرد مسافر اور کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، اور پرسیفون سحر زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں پیار کے تاثرات سمٹ آئے تھے۔ تب وہ جذب کے عالم میں بولی، کیا تم میرے لیے زندگی کی بازی لگانے کو تیار ہو؟ ہاں پرسیفون، صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہاری حکومت کے لیے نہیں، اور میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ جب میں تمہیں جیت لوں تو تم اپنی حکومت میں مجھے کبھی شامل نہ کرنا۔ پرسیفون چند لمحات کے لیے گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے عجیب سے انداز میں کہا، تم نے مجھے تردد کا شکار کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے قبل میں نے اپنے آپ کو داؤ پر لگا رکھا تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ کون مجھے جیت لے گا، بلکہ میں اس طرح دلچسپی لے رہی تھی جس طرح میرے وطن کے دوسرے لوگ۔ لیکن اب مجھے ان مقابلوں سے کوئی دلچسپی نہ رہے گی۔ اس نے دوسری طرف رخ کرتے ہوئے کہا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ کوئی شخص مجھے جیتنے میں کامیاب ہو تمہارے سوا۔ شہزادی پرسیفون نے جواب دیا، اور میں متعجب رہ گیا۔ اس نے گویا چند لمحات ہی میں اعتراف محبت کر لیا تھا، اور پروفیسر میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ یعنی میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں ایک عورت کے حصول کے لیے اس قدر سنجیدہ تھا کہ اسے قبل کبھی نہ ہوا تھا، لیکن اس میں بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ میں جس روپ میں تھا اس میں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو ماضی تھا، ماضی جو گزر چکا تھا، لیکن بڑا ہی دلچسپ اور حیرت انگیز ماضی، کیونکہ میں جس انداز میں سوچ رہا تھا اس میں میری اپنی سوچ بھی شامل تھی۔ اگر اس سوچ میں اس شخص کی یعنی ہیگی کی سوچ اسی طرح ضم ہو جاتی جس طرح کہ ہو گئی تھی، تو یہ ماضی کی ایک حیرت انگیز داستان تھی، اور اس کے بارے میں صحیح بات تو بابا سالانوس ہی بتا سکتا تھا کہ سوچ میں کون سا جذبہ شامل تھا۔ لیکن سالانوس اس طرح غائب ہوا تھا کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ بار بار میں نے اس کی ضرورت محسوس کی تھی، اور میرا دل چاہا تھا کہ سالانوس بھی میرے ساتھ موجود ہو اور مجھے مشوروں سے نوازے، لیکن سالانوس تو اس طرح غائب ہو چکا تھا جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ پرسیفون گردن جھکائے کچھ سوچ رہی تھی، اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے آہستہ سے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے، اور دکھ بھر لہجہ میں کہا، مجھے افسوس ہے پرسیفون کہ میں تمہاری خوشگوار اور خوشنما زندگی میں ایک دھبا لگا چکا ہوں۔ میں نے تمہارے ذہن کی سفید چادر پر خام و خواہ گندگی ڈال دی ہے۔ میں نے پزمردہ لہجہ میں کہا، نہیں ہے کہ اسے گندگی نہ کہو، یہ تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ چمکدار پتھر تمہیں یہاں تک لے آیا۔ چاہے چمکدار پتھر میری قسمت کی تاریکیوں میں اور زیادہ اضافہ کرے گا، لیکن کیوں پرسیفون، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اس لیے ہے کہ میرے لیے ہونے والے مقابلوں میں جو لوگ شریک ہیں ان کے بارے میں میں بہت کچھ سن چکی ہوں۔ تحت الثری کے کونے کونے سے بہت سے لوگ آئے ہیں جنہیں اپنی طاقت پر ناز ہے۔ تم بھلا ان سب کا مقابلہ کس طرح کر سکو گے؟ میں تمہاری محبت کے سہارے ان سے جنگ کروں گا پرسیفون،
مجھ سے اس قدر بددل نہ ہو۔ نہیں، میں تمہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں جانے دوں گی، پرسیفون نے کہا، اور مجھے تعجب ہونے لگا۔ لڑکی تھوڑی سی دیر میں اس قدر متاثر ہو گئی تھی کیا وہ میرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں سوچتا رہا اور پرسیفون عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے پرسیفون سے کہا، اس کے علاوہ کوئی حل بھی کیا ہو سکتا ہے پرسیفون؟ سوچو، کچھ سوچو، تم اگر چاہو تو میں خاموشی سے تمہارے ساتھ یہاں سے نکل چلنے کو تیار ہوں۔ پرسیفون نے پیشکش کی اور میں حیران رہ گیا۔ یہ تو تاریخ میں ایک عجیب و غریب تبدیلی رونما ہو رہی تھی، یعنی بے شمار لوگ پرسیفون کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں داؤ پر لگانے کے لیے آئے تھے، اور ایک ایسا شخص جو بذات خود کچھ بھی نہ تھا، جو ایک چرواہے کا بیٹا تھا اور اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پرسیفون اس کے لیے سب کچھ ترک کر دینے کو تیار تھی۔ پرسیفون کے ساتھ کی لڑکیاں اب کافی دور چلی گئی تھیں اور اب خرب و جوار میں کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ندی کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، پرسیفون، تمہاری یہ پیشکش میرے لیے دلکش ہے، لیکن کیا شاہ ایپیٹس تمہیں اس بات کے لیے معاف کر دے گا؟ نہ کرے، مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ چند لمحات میرے لیے بڑے دلکش ثابت ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جو میری زندگی میں کبھی نہیں آتے۔ میں نے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے یہ بات کبھی کسی سے نہیں سنی تھی کہ کوئی پتھر کے سہارے چلتا ہوا یہاں تک آئے گا اور میری پوری زندگی پر اس طرح قابض ہو جائے گا۔ میں تو اب یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر کسی نے مجھے حاصل کر لیا تو کیا میں ذہنی طور پر اس شخص کو قبول کر سکوں گی؟ نہیں ہے کہ نہیں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ تو مجھے بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ خواہ میں تمہارے لیے ایک ترکیب بھی اور کر سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ اپنے کچھ تیر انداز متعین کر کے مختلف جگہوں پر چھپا دوں اور ہر اس شخص کو ہلاک کر دوں جو تجھ سے مقابلہ کرے اور تجھ پر حاوی نظر آئے۔ اوہو، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو بڑی بچکانہ سوچ ہے۔ ظاہر تیر اندازوں کے چلائے ہوئے تیر دوسروں کو نظر آئیں گے، میں نے کہا، اور پرسیفون پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو پھر تم ہی کچھ بتاؤ نا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مقابلہ کرو اور میں تمہیں کھو بیٹھوں۔ بس اب میں تمہارے سوا اس دنیا میں کسی کو نہیں چاہتی۔ پرسیفون، میں تمہیں لے کر یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں، چاہے ایپیٹس میری تلاش میں کونے کونے کو کھنگال ڈالے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ میں تمہیں پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہوں گا، لیکن یہ تمہاری ہی توہین ہے اور میں اپنی محبت کی یہ توہین نہ چاہوں گا۔ میں تمہیں بزدلوں کی طرح لے کر نہیں بھاگ سکتا۔ میرے لیے موقع ہے پرسیفون کہ میں تمہیں اپنے بازوؤں کی طاقت سے جیتوں، اپنی زندگی کی بازی لگا کر جیتوں، اور میں بزدل نہیں ہوں، اس لیے میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں مقابلہ کروں گا اور تمہیں جیت لوں گا۔ پرسیفون کی آنکھوں میں بہت زیادہ پیار امڑ آیا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے میرے نزدیک آئی اور اس نے میری گردن میں اپنے بازو ڈال دیے اور میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے بے حد جذباتی انداز میں کہنے لگی، میرے محبوب، میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کروں گی۔ اس نے گویا اعتراف کر لیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب میں نے اس کی شانیں تھپتھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پرسیفون، اب ہماری ملاقات تمہارے اپنے محل میں شاہ ایپیٹس کے سامنے ہوگی، چاہے وہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میرے لہجے میں بے پناہ عزم تھا۔ پرسیفون نے میری پیشانی چومی، میری آنکھیں چومی اور پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے میرے محبوب، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری دعاؤں میں تمہاری کامیابی پوشیدہ ہوگی۔ یقیناً۔ میں نے اس کے ہاتھ دبائے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اسے دے دیا اور بولا، یہ پتھر رہنما پتھر ہے۔ اس پتھر نے مجھے تمہارا پتہ بتایا ہے، تم تک پہنچایا ہے، چنانچہ آج سے یہ تمہارے پاس رہے گا میری نشانی کے طور پر، اور میں تم سے اس وقت واپس لوں گا جب ہم پہلی رات کی تنہائیوں میں یکجا ہوں گے۔ پرسیفون نے پتھر ہونٹوں سے چوم لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، کانوں کی لوئیں کانپ رہی تھیں۔ تب وہ واپس پلٹ پڑی اور میں ندی کے کنارے کنارے اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا۔ ساری رات پرسیفون میری نگاہوں میں گھومتی رہی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا پروفیسر۔ حسن و عشق کا جو یہ صحیح مزہ میں نے چکھا تھا وہ یہی تھا۔ اس سے قبل میں نے اس انداز میں عشق و محبت کے بارے میں سوچا تھا، لیکن یہ سوچ اس سوچ سے بڑی مختلف تھی، اور مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ مجھ سے مختلف لوگ کس طرح ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ بلا شبہ ان کی چاہت زیادہ شدید ہوتی ہے، کیونکہ آج میری اپنی خود وہی کیفیت تھی۔ مقابلے شروع ہو چکے تھے۔ ہائپون مجھے ان مقابلوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، اور یہ تو مجھے بعد ہی میں معلوم ہوا کہ وہ کس گہرے مقصد کے تحت میرے ساتھ چالیں چل رہا تھا۔ جب مقابلے شروع ہوئے اور جتنے لوگ خیموں میں خیمہ زن تھے وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں مقابلے ہو رہے تھے تو وہاں ہائپون اور ہیکی شامل نہیں تھے۔ میں چونکہ رات کو بہت دیر سے سویا تھا، اس لیے صبح دیر تک سوتا رہا، اور ہائپون بدماش نے مجھے سونے دیا۔ اس نے مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر میں خود ہی جاگا تھا اور گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔
ہائپون ایک کونے میں بیٹھا اپنے خنجر سے ایک لکڑی کو نوکدار انداز میں چھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو اب ان رقاصاؤں کی محبت تمہارے سینے میں اس قدر گہرا رنگ اختیار کر گئی ہے کہ تم راتوں کو گردش کرتے رہتے ہو، اس نے کہا، اور میرے ذہن میں پرسفون ابھر آئی۔ میں مسکرانے لگا اور میں نے کہا، ہاں ہائپون، تم نے مجھے ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا ہے۔ ہاں، بات صرف غنایا تک ہی نہ تھی، بلا شبہ وہ کم سن اور حسین لڑکی تھی۔ یہاں پر اس سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں موجود ہیں۔ ہاں بالکل ہیں، وہ رقاصہ غنایا تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائپون نے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات اور ہے ہائپون، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا ہائپون، ہم یہاں کسی اور مقصد کے تحت آئے ہیں اور تو مجھے ان رقاصاؤں کی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ ہائپون نے کہا۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ جشن میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ ان ہنگاموں کو اور جشن میں موجود مقابلوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ وہ صرف اپنے طور پر لطف حاصل کرنے آئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو مجھے دیکھو، کیا میرے انداز میں کہیں مایوسی اور کوئی ایسی حسرت نظر آتی ہے کہ میں بھی سوچتا کہ کاش میں پرسفون کے لیے مقابلے کرنے والوں میں شامل ہوتا؟ لیکن ہے کہ بہت زیادہ چالاک تھا پروفیسر، وہ دوستی میں کسی قسم کی مات کھانا نہیں چاہتا تھا۔ سو فوراً بولا، تمہاری بات اور ہے ہائپون، تم تو میرے حق میں دستبردار ہو چکے ہو۔ ہاں، اور تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم دوسروں کے حق میں دستبردار ہو جاؤ۔ ہائپون نے جواب دیا اور میں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تم پھر وہی بات کر رہے ہو جو کئی بار کر چکے ہو اور جس کا جواب میں نے ہمیشہ نفی میں دیا ہے۔ میں صرف اور صرف اسی لیے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ ارے ہاں، مجھے جیسے کچھ یاد آیا اور میں دفتن چونک پڑا۔ مقابلے تو آج سے شروع ہونے والے تھے کیا ہو چکے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اچھل کر پوچھا۔